ہاں کل مجھے اس لیے کہ 2 گھنٹے گرمی میں بٹھایا تھا یار، کیا مسئلہ ہے؟ گرمی میں بٹھایا تھا 2 گھنٹے، اور پھر اس کے بعد تاریخ دے دی تو وہ میرا غصہ جائے۔ آج سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ جو آج سپریم کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو نمٹائے، آپ کو لگتا ہے کہ اب ہائی کورٹ جلدی میں کوئی فیصلہ کرے گا؟ دیکھیے، یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان یہ معاملہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ سر اگر یہ تو معاملہ بڑی دیر سے چل رہا ہے، سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو، ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ اور پھر سیشن کورٹ، یہ تو پوری ایک گول چکر ہے پھر۔ یہی اسی لیے انہوں نے واپس نہیں ہمیں بھیجا، سر پٹیا کی اسی وجہ سے کہ یہ جو ہے انہوں نے کہا پوری پی ٹی آئی کو لپیٹنا چاہتے ہیں سافر کے ذریعے۔ یہ ہم کواش کروا لیں گے، آپ سائبر والے یہ بتائیے گا، اگر ایک جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب، سر اس کے اوپر آپ کو مطلب ان کے بار بار ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر قانوناً کوئی ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر کسی جج کے اوپر کسی بندے کا یقین ہی نہ ہو؟ لیکن یہ تو بنیادی ایک اصول ہوتا ہے کہ منصف جو ہے اس پر اعتماد سائل اور فریقین کا ہونا چاہیے مقدمے بات، تاکہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور سبھی کو منصف پر اعتماد ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کی کور کمیٹی، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں، میں کوئی کور کمیٹی کا معاف کیجیے گا ممبر نہیں ہوں، میں وکالت کرتا ہوں، اس لیے میں تو وکالت کی حیثیت سے ہی اپنے جو ہے استدلال لیتا ہوں۔ میں نہ ان کا پابند ہوں نہ ان کی ہدایت پر چلتا ہوں، میں مقدمے سے مخلص ہوتا ہوں، میں ہمیشہ سائل کی جو ہے جو میرا موکل ہوتا ہے میں اس کی ایمانداری سے جو ہے قانون اور آئین کے مطابق۔ آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی، عمران خان صاحب آپ کا پتہ کرنے کے لیے آپ کے گھر ہے، جبکہ آپ کے گھر زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب بھی نہ آئے، آج کل وہ جیل میں ہے، آپ کو تو جانا چاہیے ان کی خیریت کے لیے۔ جائیں بھائی، آپ کے بارے میں مجھے ڈیٹین کیا ہوا ہے، ان سے پوچھیں جو آج ریمارک کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ملزم تو جیل پہنچ گیا اور ابھی اپیلوں کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور آج کھوسا صاحب کو سپریم کورٹ میں دوسری بار آنا پڑا۔ ان ریمارکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی رہائی کے لیے کوئی ایسے آرڈرز آ سکتے ہیں اگر چیف جسٹس کا مائنڈ یہ کہتا ہے تو؟ ہماری تو استدعا ہی ہے کہ سزا کا جو ہے یہ کالعدم ہے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہمارا استدلال یہ ہے کہ سزا بالکل اسی سٹیج پر واپس جانا چاہیے معاملات جس سٹیج پر ہمارے جو ہے جو تحفظات تھے کہ نہ اس عدالت کو اختیار سماعت تھا، نہ ہی ڈسٹرکٹ جو الیکشن آفیسر ہے وہ کمپلینٹ یعنی استغاثہ کرنے کا وہ حقدار ہی نہیں تھا۔ سو نہ کوئی آئین قانون کی نظر میں استغاثہ بھی وجود ہوتا ہے اور نہ ہی عدالت کو اختیار سماعت تھا، اس لیے تمام کارروائی جو اس کی سزا کی پر منضبط ہوئی ہے یہ ساری کی ساری جو غیر آئینی غیر قانونی ہے، اس کی کوئی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے مہنگے وکیل ہیں کھوسا صاحب، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ خود بھی کہتے ہیں ملینز یا بلینز میں فیس لیتے ہیں، خان صاحب سے کتنی لی ہے، پیپلز پارٹی سے آپ کو؟ اچھا کھوسا صاحب سنا ہے کہ ڈی جی خان میں کھوسا ہاؤس کے اوپر بھی کوئی لوگ گئے ہیں اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کھوسا ہاؤس میں، ڈی جی خان کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ منتقلی کی درخواست کی ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جتنے بھی مقدمے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابقہ 14-15 ماہ سے دائر ہوئے ہیں وہ تمام مقدمات فاضل چیف جسٹس صاحب نے ہر مقدمہ اپنے پاس رکھا ہے، اور ہم نے اپنی درخواست میں وہ وجوہات بیان کی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیسز میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، جیسے کہ میں اگر مثال دوں کہ 18واں دن ہو گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو نظر بند ہوئے، اور ہم نے معالج کی رسائی کے لیے، وکلاء کی رسائی کے لیے، اہل خانہ ان کی بہنوں کی رسائی کے لیے، اور جو ان کے قریبی سیاسی اکابرین ہیں ان کی رسائی کے لیے اور اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے پٹیشن دائر کی تھی۔ 2 دفعہ احکامات جاری ہوئے لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں کروایا گیا، تامین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی۔ تو یوں پیریان کیس سے لے کر آج تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ناانصافی کا شکار رہے، اور کل ہماری سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ہم عدالت معطلی کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی تھی اس پہ سنوائی ہو، لیکن ہمارے مقدمات جو ہیں وہ تاخیر کا بھی شکار ہیں اور کوئی دادرسی بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ یوں ان حالات سے مجبور ہو کے یہ پٹیشن دائر کرنی پڑی۔ آج دوسری درخواست ہم نے جو اپیل جس کی سماعت ابھی جاری ہے، اس میں چونکہ اس دوران ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنائی، جس وقت یہ اپیل دائر ہوئی اس وقت وہ فیصلہ نہیں آیا تھا، تو لہذا جو ریلیف ہم نے مانگی تھی اس کو ہم نے ملٹ کرنے کی استدعا کی ہے کہ آلات کے تحت جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق ہمیں ریلیف دی جائے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں دڑا دڑ خارج کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئٹہ بلوچستان کے وکیل صاحب کے مرڈر کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت خارج کرنے کے بجائے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پہ تاریخ جو ہے دی ہے۔ یہی عمل نیچے کی عدالتوں سے ہم توقع کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ملزم کو پیش کرو، اور ملزم پہلے سے عدالتی تحویل میں ہے یعنی کہ جیل میں ہے، وہ ہمارے بس میں اس کا فزیکل پیش کیا جانا ممکن نہیں تھا، اور عدالتوں کو اگر اتنی زیادہ ضرورت تھی فزیکل اس کی اپیرنس کی تو خود طلب کرواتے، ضمیمہ بیل جاری کر کے پروسیس جاری کرتے کہ جی اٹک جیل سے ان کو پیش کریں، تو بدی وجہ ان کی ضمانتیں خارج کی گئی ہیں۔ ان ضمانتوں کے اخراج کے حوالے سے ہم ایک کانسٹیٹیوشن ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، جس میں ہم استدعا کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مقدمات میں ان کی ضمانت 5 اگست کے بعد خارج ہوئی ہے اس پروسیس کو ریورس کر کے 5 اگست کے اسٹیج پہ واپس لایا جائے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ نہیں میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر ہی نہیں سکتا ہے، مہربانی۔ وہ میری مرضی ہے۔ تھینک یو۔